بیروت پر اسرائیل کا فضائی حملہ، 22 افراد ہلاک۔ سمندری طوفان ملٹن کا فلوریڈا میں لینڈ فال، کم از کم 16 افراد ہلاک۔ اسرائیل کو ایرانی آئل تنصیبات پر حملوں سے روکا جائے، خلیجی عرب ریاستوں کا امریکہ سے مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ لیبنان میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت بیروت کے مرکزی علاقے میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 110 زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان حملوں کا ہدف عسکری تنظیم حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر تھے، لیکن حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جن عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر وافق صفا موجود نہیں تھے۔ یہ حملہ لیبنان پر ہونے والے حالیہ حملوں میں سے ایک مہلک ترین حملہ تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ بمباری ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ادھر لیبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن پر اسرائیل کے گولے گرنے سے امن فوج کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جب ایک آبزرویشن ٹاور پر اسرائیلی فورسز کی طرف سے فائر کیے گئے 2 گولے گرے تھے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بڑے پیمانے پر اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ امریکہ نے متنازع بحیرہ جنوبی چین میں بیجنگ کی بڑھتی ہوئی غیر قانونی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم کے اجلاس کے موقع پر تنظیم کے رہنماؤں کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ خطے کے بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کی آمد و رفت کو برقرار رکھے گا۔ بلنکن نے یہ بات ایسے وقت کی ہے جب چین اور آسیان کے رکن ممالک فلپائن اور ویتنام کے درمیان حال ہی میں پرتشدد تصادم کے واقعات پیش آئے، جس کے بعد علاقائی تنازع کے وسیع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بحیرہ جنوبی چین کے ایک بڑے حصے پر بیجنگ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن خطے کے بعض ممالک اسے مسترد کرتے ہیں۔ ادھر چین کے وزیر اعظم نے کسی ملک کا نام لیے بغیر بیرونی فورسز پر خطے میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے روکا جائے۔ یہ دعویٰ خبررساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ میں 3 خلیجی ممالک کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کیا گیا ہے۔ امریکہ سے یہ مطالبہ کرنے والے ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر ہیں۔ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کی آئل تنصیبات پر بمباری کی تو خطے میں ایران نواز گروپس ان کی آئل تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ہلاکت خیز اور حیران کن ہوگا۔ ادھر مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک اسرائیل کو ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ ایران نے عرب ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود اور اڈوں کا استعمال نہ ہونے دیں۔ سمندری طوفان ملٹن فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے بعد بحیرہ اوقیانوس کی طرف چلا گیا ہے۔ سمندری طوفان سے ہونے والی شدید بارشوں اور ٹورنیڈوز کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں۔ اگرچہ سمندری طوفان سے ہونے والی بارشوں اور سیلاب اور ان کے نتیجے میں ہونے والا نقصان باعث تشویش ہے، لیکن فلوریڈا کے گورنر کا کہنا ہے کہ یہ ملٹن سمندری طوفان اتنا تباہ کن ثابت نہیں ہوا جتنا اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور فلوریڈا ریاست بدترین صورتحال کا سامنا کرنے سے بچ گئی ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ لاطینی امریکہ کے ملک پیرو کے دارالحکومت میں ٹرانسپورٹ کمپنیوں نے جرائم پیشہ گروہوں کی طرف سے بھتہ خوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات نہ کرنے پر ہڑتال کر رہے ہیں۔ یہ 2 ہفتوں کے دوران ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی دوسری ہڑتال ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کاروبار اور دفتر بند ہیں۔ ادھر فوج مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد کر رہی ہے، جبکہ حکام نے کئی کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ گھروں سے آن لائن کام کریں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔